انوکھی سہاگ رات شوہر اپنی بیوی کے جسم پہ سگریٹ سے نشان لگاتا رہا، سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پہ پھینکتا رہا، سگریٹ کی راکھ اس کے جسم پہ ڈالتا رہا۔ جب بیوی چیختی ہے، چلاتی ہے، مجھ کو درد ہو رہا ہے، تو کہتا محبت میں درد برداشت کرنا سیکھو، وہ محبت ہی کیا جس میں درد نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانیاں صدف کی اور میری زبانی سن رہے ہیں آپ۔ صدف لاہور کی رہنے والی تھی، مڈل کلاس لڑکی تھی، بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کی بچپن سے ہی انگیجمنٹ بات ہو چکی تھی اس کے کزن کے ساتھ، جو اس کا پھپھو کا بیٹا ہے، جو کراچی میں رہتا تھا۔ اس کا نام بابر تھا۔ وہ لوگ تھوڑے امیر لوگ تھے۔ پھپھو سے بڑی پیار کرتی تھی، باقی سب بہن بھائیوں سے پیار تو کرتی تھی پھپھو، لیکن صدف سے بہت نرالا پیار تھا۔ اس کے لیے گفٹ آتے تھے، عید شبرات آتی تھی، اور جب بھی کبھی بابر کا نام آتا صدف شرما جاتی۔ جب یہ چھوٹے تھے صدف بہن بھائی صدف کے، یہ جاتے تھے کراچی گھومنے کے لیے، پھپھو کے پاس رہنے کے لیے۔ جو بڑے ہوتے گئے مہنگائی نے کمر توڑ دی، پھر کبھی سال بعد امی چلی جاتی، کبھی سال بعد ابو چلے جاتے، پھر وہ بھی کم ہو گیا جانا۔ ادھر پھپھو فون کرتی ہیں ایک دن، کہتی ہیں کہ میری جو سی امانت ہے آپ کے پاس، اس کو میرے حوالے کر دیں، اب اور صبر نہیں ہوتا، میں اس مہینے کے آخر میں برات لے کے آ رہی ہوں۔ امی تو بڑی پریشان ہوتی ہیں، ابو کو بتاتی ہیں، ابو اور پریشان ہوتے ہیں۔ جو ہوتی ہیں مائیں، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹی چیزیں بنا کے رکھتی ہیں بیٹی کے لیے، جہیز کے لیے۔ کافی سامان اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ جب صدف کا ابو سنتا ہے تو کہتا ہے صدف کی ماں کہاں سے بندوبست کریں گا، آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے نا۔ صدف کی ماں کہتی ہے پریشان کیوں ہوتے ہیں، میرا جو زیور ہے وہ کس دن کام آئے گا، میرا زیور بیچ کے ان کو پیسے دے دیں، وہیں سے اپنی مرضی کا فرنیچر لے لیں گے، جو تھوڑا بہت جہیز یہاں رکھا ہے وہ چلا جائے گا ساتھ ان کے۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے اور پیسے بھیج دیتا ہے۔ صدف سوچتی ہے کاش وہ منع کر دینا، پھپھو تو بہت امیر ہیں، جہیز کے لیے منع کر دینا، پر وہ سوچ اس کی دل میں رہ جاتی ہے۔ پھر برات آتی ہے، بائی ایئر برات آتی ہے صدف کی دونوں جٹھانیاں ہوتی ہیں، دونوں جیٹھ ہوتے ہیں۔ صدف کا پھپھڑ تو پہلے فوت ہو چکا تھا، صدف کی پھپھو ہے، اس بابر تو ساتھ ہے ہی ہے اور ایک دو اور عزیز رشتہ دار ہیں، اور رکتے ہیں صرف 2 گھنٹے ہی، بس کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جی جائیں گے۔ امی ابو نے بہت روکا کہ کم سے کم ایک دن تو رک جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم کو وہاں پہ جا کے ہم نے فنکشن کے لیے بندوبست کر رکھا ہے، وہاں پہ جانا ہے، پہنچنا لازمی ہمارا۔ اگر واپس چلے جاتے ہیں۔ صدف سب سے گلے ملتی ہے، جب جہاز میں بیٹھتی ہے تو اس کی جٹھانیاں ہوتی ہیں اسے ہنسی مذاق کرتے کرتے کب سفر ختم ہو جاتا ہے، کراچی پہنچ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ وہ سارے راستے صدف کو ہنساتی آتی ہیں۔ جب گھر پہنچتی ہے تو صدف کی جو ساس ہے اس کو لے کے کمرے میں چھوڑ کے آتی ہے۔ جب صدف کمرے میں جاتی ہے، جو فرنیچر خریدا تھا صدف کے پیسوں سے، وہ دیکھتی ہے بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کمرہ بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ صدف بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، انتظار کرتی ہے اپنے شوہر کا، اپنے مجازی خدا کا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ صدف تو دیکھ کر جب اس کا شوہر اندر آ رہا ہے، گھونگھٹ سے دیکھتی ہے تو صدف کو پسینے آتے ہیں، پریشان ہو رہی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہی ہوتی ہے۔ جس کا نام سنا تھا، جس کے بارے میں اتنی تعریف سنی تھی، وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے پیارا ہے، وہ بڑا سگڑ ہے، بڑا احترام والا ہے، وہ میرا شوہر آج میرے کمرے میں آ گیا، جس کی میں نے بچپن سے خواہش کی تھی، جس کے خواب دیکھے تھے، وہ سامنے آئے گا میرے۔ دروازہ بند کیا زور سے، اس کے پاس آ کے بیٹھا ہے۔ اب وہ بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں کی، کوئی سلام نہیں کی۔ صدف دیکھتی ہے اس کو، اس کے سانسوں کی آواز آ رہی ہے، جیسے لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد صدف دیکھتی ہے گھونگھٹ سے ہلکا سا وہ پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ صدف سوچتی ہے روم میں اسی چل رہا ہے، اس کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ صدف گھونگھٹ سے اور باہر منہ نکالتی ہے، دیکھتی ہے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ صدف پریشان ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا اس کو۔ صدف اسے سوال کرتی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ صدف کہتی ہے خود سے بھی زیادہ۔ وہ صدف کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ دبانا شروع کرتا ہے، اتنا دباتا ہے کہ صدف چیخ پڑتی ہے، کہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟
میرا ہاتھ چھوڑے مجھے درد ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے محبت میں درد سہنا سیکھو جس طرح میں نے سیکھی ہے. محبت درد کا نام ہے. آج تم کو معلوم پڑے گا محبت ہوتی کیسی ہے. آج میں ٹوٹ کے محبت کروں گا تمہارے ساتھ, تمہیں درد کا احساس ہوگا. اس رات صدف اتنی چیخی ہے, جب وہ صدف چیختی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا. صدف کی جو چوڑیاں ہیں نا اس کے ہاتھ میں توڑ دی ساری. بہت سے اس کی کرسیاں چوڑیوں کی ہاتھ میں چبھ گئی. منہ پہ, جسم پہ ناخنوں کے نشان تھے. سگریٹ پیتا, منہ پہ دھواں پھینکتا, اس سگریٹ کو بجھاتا, کبھی اس کے ہاتھ پہ, کبھی اس کے پاؤں پہ, کبھی اس کے پیٹ پہ, کبھی اس کی کمر پہ, جگہ جگہ سگریٹ کے نشان لگا دیے. اور جب بھی وہ منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے کہتا محبت میں درد سہنا سیکھو. محبت درد سہنے کا نام ہے. ابھی تو تمہارے برداشت کی انتہا دیکھنی ہے میں نے. وہ چیختی رہی, چلاتی رہی, اس کے منہ میں کپڑا ڈھونس دیا. صبح ہو گئی, وہ تو سوتا رہا. صدف جب دروازے پہ دستک ہوئی ہے تو اپنا حلیات دیکھا ہے, اور اس نے جو لہنگا پہنا ہوا تھا نا اس کو اتارا نہیں, اس کو پھاڑ دیا تھا. صدف کہتی ہے یہ تو وحشی جانور ہے. اماں کہتی تھی یہ تو بڑا سگڑ ہے, بڑا عزت احترام والا ہے, بڑا نرم آدمی ہے, یہ تو کوئی وحشی درندہ ہے کوئی. صدف جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے بھاگ کے الماری میں سے کپڑے لیتی ہے اور واش روم چلی جاتی ہے. دستک ہوتی رہتی ہے. صدف واش روم میں نہا دھو کے کپڑے بدل کے جب باہر آتی ہے دیکھتی ہے کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور اس کا شوہر بابر وہ سو رہا ہے, اور اس کی جٹھانیاں اور اس کی ساس اس کا انتظار کر رہی ہیں صدف آئے تو اس سے پوچھیں. یوں ہی صدف باہر آتی ہے تو صدف کے چہرے پہ جب اس کی ساس کی نظر پڑتی ہے کہ سارا چہرہ جو ان سے ناخنوں سے نشان سے بھرا ہوا ہے, تو صدف کو اپنے پاس بٹھا لی. صدف یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے آپ کے بیٹے نے پیار کی نشانی دی ہے. وہ کہتا ہے پیار میں درد سہنا سیکھو. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا, آپ کا بیٹا یہ کیسا جنگلی بیٹا پیدا کیا ہے. کہتے صدف تمیز سے بات کرو, یہ تمیز سیکھنی ہے نا, وہ دکھاؤں اپنی تمیز. جب بازو پر کیا تو اس میں سگریٹ جلا ہوا نشان لگا نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ کا بیٹے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈاکٹر کو چیک کراؤ. وہ کہتی ہے صدف اللہ کے واسطے چپ کر جاؤ, میری بات سنو, اس کو کچھ مسئلہ تھا. ادھر جٹھانی کہتی ہے دوسری جٹھانی سے کہ تم نے اس کو دوائی کھلائی تھی. صدف کہتی ہے کس چیز کی دوائی کھلاتے ہیں اس کو؟ اس کی ساس کہتی ہے کچھ نہیں, بس یہ تھوڑا سا نا اس کو نا کوئی ایشو ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. صدف کہتی ہے وہ ڈاکٹر بھی پاگل تھا اور آپ کا بیٹا بھی پاگل ہے. یہ جو میرے ساتھ ایسے کیا ہے نا وہ کوئی نارمل انسان نہیں کرتا. سارے جسم پہ ناخنوں کے نشان ہیں, پورے جسم پہ کاٹنے کے نشان ہیں, سارے جسم بائٹ سے بھرا ہوا ہے, گردن سے لے کے رانگ تک سارے جسم پہ کاٹا ہے اس نے بائٹ لی ہے. جسم کو میں نے نوچا, اس کو ناخنوں کے نشان ہیں, جسم پہ وہ سگریٹ کے نشان ہیں. صدف کی ماں کہتی ہے کچھ نہیں بیٹا, اس کو نا تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی, ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں, تم یہ مت کہو یہ پاگل ہے, وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے, بس یہ ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری محبت کا پیاسہ ہے, تمہاری محبت کا بھوکا ہے, تم اس سے پیار بانٹو, اس کے ساتھ اس سے باتیں شیئر کرو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. صدف کہتی ہے نہیں میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی, میں تو واپس جاؤں گی. اس کی ساس جو پھپھو ہے نا کہتی ہے صدف دیکھو تمہارے باپ نے کتنا قرض لے کے تمہاری شادی کی ہے, وہ تو جیتے جی مر جائیں گے. صدف کو ایموشنل بلیک میل کیا. صدف باتوں میں آ گئی, کہتی ہے پھپھو کہہ تو ٹھیک رہی ہیں. اس کا شور اٹھ پڑتا ہے اتنی دیر میں, کہتا صدف میرے لیے ناشتہ بنا کے لاؤ, اور ناشتے میں جو بناؤ گی یہ سینڈوچ بنانا ہے نا, آملیٹ بنانا ہے, میٹھا بنانا ہے. صدف بنا کے لائی اور ملا کے اس کو دے دیا. اب اس نے خود اس میں ڈالی مرچیں اور چیخنا شروع کر دیا اور گالی دینی شروع کر دی. جو صدف پہنچی ہے, صدف کی ساس اس سے پہلے روم میں پہنچی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھ کو مارنا چاہتی ہے, یہ میری دشمن ہے, آپ کو پتہ ہے میں مرچیں نہیں کھاتا, مجھے تکلیف ہوتی ہے مرچیں کھانے سے. وہ کہتی ہے میں نے مرچیں ڈالی, میں نے چینی ڈالی ہے. کہتا ہے بکواس کرتی ہے میرے آگے, دیکھ اس میں چینی ہے. صدف کی ساس بھی کہتی ہے صدف میں تمہاری سپورٹ کر رہی ہوں, تمہارے ساتھ کوشش کر رہی ہوں تاکہ تم لوگ اچھے سے رہ سکو, اور تم میرے کیے کرائے پہ پانی ڈالنا چاہتی ہو. کہتی ہے میں نے کہہ رہی ہوں میں نے چینی ڈالی ہے. وہ کہتا ہے چیک کرو. جو چیک کرتی ہے صدف خود دیکھتی ہے, اس کی ساس دیکھتی ہے تو مرچیں ہیں.
اور مرچیں کسی اور نے نہیں، اس کے شوہر نے خود ڈالی تھی. وہ سائیکو تھا. صدف بڑی پریشان ہوتی ہے، چلی جاتی وہاں سے. صدف کو نا پھر وہ رات کو پھر کھینچ لاتا ہے وہاں سے، کہ چلو میرے کمرے میں. صدف کہتی میں نہیں جاؤں گی. صدف جا کے اپنی ساس کے روم میں سو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تم میرے کمرے میں چلو، تمہیں تمہاری اوقات یاد کرانی ہے. گھسیٹتا ہے وہ اس کو کمرے میں لے جاتا ہے، تشدد کرتا ہے اس کے ساتھ، مار پیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، جسم کو نوچتا ہے. صدف روتی ہے، پیٹتی ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے اس طرح ہی. صدف کبھی کبھی سوچتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو بتا دوں، پھر وہ سوچتی ہے کہ ان کو کیا بتاؤں گی. جب بھی ماں کو بتاتی تو ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تمہارا جو شادی پہ قرض لیا تھا نا، وہ اتنا قرض باقی رہ گیا ہے، تمہارا باپ آہستہ آہستہ وہ چکا ہی دے گا، تم پریشان مت ہونا، پھر تم کو ملنے آئیں گے ایک دن ہم لوگ. کراچی آنا بھی تو اتنا آسان نہیں تھا، جب بھی آنا ہے تو بیٹی گھر جانا ہے، خالی ہاتھ بھی نہیں آ سکتے. صدف بھی ان کو زیادہ فورس نہ کرتی، وہ ظلم برداشت کرتی رہی. صدف سے جب بھی وہ کہتا نا کام کرنے کو، صدف کام کرتی، اسے لڑتا کہ تم نے کام خراب کیا ہے. اسے کہتا کپڑے استری کر دو، جب اس کپڑے نکالتا تو سارے کپڑے نکال دیتا، پوری الماری گرا دیتا، یہ استری کرو وہ استری کرو، جو استری کرتی وہ نہ پہنتا دوسرے پہنتا. صدف بڑی تنگ آ گئی تھی. ایک دن صدف کو اس نے نا کام کو بولا تو صدف اٹھ کے کام کر رہی ہے تو اس کے اتنے میں بے ہوش ہو گئی. بے ہوش ہوئی ہے تو اس کو جب ہوش آیا تو بیڈ پہ پڑی ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہی تھی یہ بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے، اس کو خوراک چاہیے، اور یہ جو ان سے ہے نا پیٹ سے ہے. اب اس کی ماں نے اس کو اپنے کمرے میں سلاتی ہے، سوچتی ہے میں اب اس کو نا بابر کمرے میں نہیں لے کے جانے دوں گی. ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، ہفتہ تو برداشت کر لیتا ہے. ہفتے بعد وہ آتا ہے اپنی ماں کے روم میں، بیوی سے کہتا اٹھو یہاں سے چلو میرے کمرے میں. وہ کہتی میں کمرے میں نہیں جاؤں گی. کہتا کیوں؟ کہتا ہے میری پیٹ میں بچہ ہے تو آپ بچے کو تکلیف ہوگی. اس کی ماں بھی آ جاتی ہے، کہتی بابر اس کو یہیں رہنے دو میرے کمرے میں، جب تک بچہ نہیں ہوگا یہ میرے کمرے میں سوئے گی. وہ کہتا ہے بیوی میری ہے، میری مرضی، وہ کہاں سوئے گی نہ سوئے، چلو میرے کمرے میں. وہ زبردستی کھینچ کے لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے اگر جائے گی نہیں جائے گی تو میں تمہیں نا یہیں پہ نا سب کے سامنے ننگا کر دوں گا، تمہارے کپڑے پھاڑ دوں گا. صدف شرمندہ ہوتی ہے، کہتی ہے میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ. اس کی ماں روکتی ہے اس کو، بیٹا تم اس کو رہنے دو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تم جو تشدد کرے گا اسے بچہ اس کا مر جائے گا. کہتا ہے بچہ میرا مرتا تو مر جائے، آپ کو اس سے کیا. ماں بھی دیکھتی ہے اس کے منہ کی طرف، صدف بھی اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہے. صدف کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے. اس دن اس کے ساتھ اتنا تشدد کرتا ہے نا، جنسی تشدد کرتا ہے اس کے اوپر. اس کی آواز شاید پورے محلے نے سنی ہو. جب صدف آتی ہے نا کمرے سے باہر تو اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے. صدف مار کھاتی رہتی ہے. اس کی اپنی ساس سے کہتی ہے آپ کہتی ہیں آپ کا بچہ بیمار ہے، یہ بیمار نہیں ہے، پاگل ہے، اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرائیں. وہ پھر کہتی ہے اس کی ساس، میں کہتی ہوں مرغے کی ایک ٹانگ وہی، میری بات کو سمجھو، یہ تمہارے پیار کا بھوکا ہے. وہ کہتا ہے یہ پیار کا بھوکا ہے، یہ جو درندہ ہے جسم کا بھوکا ہے، جسم میں اتنے نشان ڈال دیے میرے نے. وہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، بس بیٹا بس برداشت کر لو، برداشت کر لو. اس کی ساس اس کی بات مانتی نہ، اس کے ماننے کو تیار نہیں تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا ذہنی بیمار ہے، وحشی درندہ ہے. آخر ایسے ہی 2 مہینے اور گزرتے ہیں. 2 مہینے بعد دوبارہ صدف حاملہ ہو جاتی ہے. جب پتہ لگتا ہے صدف حاملہ ہے تو صدف کہتی ہے میں تو نہیں رکوں گی یہاں پہ. اس کی ساس کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم کو نا تمہارے میکے بھیج دیتی ہوں. صدف کو میکے بھیج دیتی ہے. جب صدف اپنے گھر پہنچتی ہے اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کے حیران پریشان، صدف تمہارے کیا حال بنا رکھا ہے، تم تو سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہو، تمہارا رنگ کیسے پیلا کچور ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں شاید بچہ ہونے والا اس لیے ایسا ہو رہا ہے، مسئلہ ہے. صدف کچھ نہیں بتاتی اپنے گھر میں. اچھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی منہ نہیں کھولتی. وہ اس کا باپ اس کے لیے پھل لاتا ہے، بھائی چھوٹا بکرا لے کے آتا ہے، پورا بکرا لا کے رکھتا ہے فریج میں. وہ کہتا ہے ڈیلی یخنی بنا کے بہن کو دیں گے. بڑی خدمت کرتے ہیں. 3 ماہ گزر جاتے ہیں اسی چکر میں. ایک دن اس کے شوہر کا فون آتا ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میرے بیوی میری ہو اور بیٹھی لاہور میں ہو، صبح تم مجھ کو یہاں پہ چاہیے. وہ کہتی میں نہیں آ سکتی، اپنی امی سے بات کرو، پھپھو سے بات کرو. کہتا پھپھو سے بات نہیں کروں گا، اگر تم 2 دن میں یہاں نہیں پہنچی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا.
تمہارے گھر والوں کے سامنے میں جو تمہارا حال کروں گا نا، تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی، تمہارے گھر والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ صدف بڑی پریشان ہوتی ہے، اپنی پھپھو کو فون کرتی ہے، پھپھو یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھپھو کہتی ہے میں کیا بتاؤں، وہ تو لڑ رہا ہے، سب کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بھائیوں سے بہت لڑائی ہوئی ہے اس کی، مجھ سے لڑائی ہوئی ہے، ایسا کرو تم آ جاؤ، میں گارنٹی لیتی ہوں ابھی تم کچھ نہیں کہے گا۔ صدف کہتی ہے ٹھیک ہے۔ صدف اگلے دن پہنچ جاتی ہے بائیر، لاہور سے آتی ہے اور اس کو ساس کمرے میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر یہ بلاتا ہے کہ میرے کمرے میں آؤ، وہ کہتی میں نہیں آؤں گی۔ وہ بلاتا ہے، کہتا ہو میرے کمرے میں، وہ کہتی میں نہیں آؤں گی۔ پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کو مارتا ہے، کھینچ لے جاتا ہے۔ پھر وہی حربہ کہ میں تمہارے کپڑے سب کے سامنے پھاڑ دوں گا۔ وہاں پہ اس کے دونوں جیٹھ آ جاتے ہیں، دونوں جٹھانی آ جاتی ہیں، ساس آ جاتی ہے، سب اس کو روکتے ہیں۔ وہ رکتا نہیں ہے، کھینچ کے لے کے جاتا ہے، کہتا ہے ورنہ میں تمہارے پیٹ پہ لات مار کے نا بچے کو مار دوں گا۔ اتنے میں جو ہوتا ہے نا، اس کا بڑا بھائی جاتا ہے اور انجیکشن لگاتا ہے، زبردستی اس کو ہاتھ پہ انجیکشن لگاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ صدف اپنے کمرے میں رہتی ہے، اپنی ساس کمرے میں رہتی ہے وہاں پہ۔ اسی طرح مہینہ وہ گزر جاتا ہے۔ جب مہینے بعد معلوم پڑتا ہے نا کہ صدف میں جو پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ لڑکا ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ بابر کہتا ہے کہ سب بیوی کو اپنی کو آواز دیتا ہے، تو یہ جاتی ہے اس کے کمرے میں۔ اس سے پہلے اس کو روٹیاں جیسے نا اس کی جٹھانی دیکھ کے آ رہی تھی۔ جب جاتی ہے دیکھتی ہے کمرے میں اس کو کرسی کے ساتھ باندھ رکھا ہے، اور وہ نا رو رہا ہے، رو رو کے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ صدف سے معافیاں مانگتا ہے، صدف میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دو، میرے ہاتھ کھول دو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ صدف کہتی میں آپ کو نا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں، آپ پھر میں کھول دوں گی آپ کو۔ صدف کی آنسو صاف کرتی ہے، بال بناتی ہے، منہ صاف کرنے کے بعد کھانا کھلاتی ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، صدف سے کو کبھی کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، اور صدف نے اس کے پیار میں اندھی ہو گئی، دوبارہ اس کے کہنے پہ ہاتھ کھول دیا۔ جب جوں ہی ہاتھ کھولا نا، تو پہلے تو اسے پیار کر رہا ہے، پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھ کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پتہ لگا کہ میں بیٹے کا باپ بننے والا ہوں، تم جانتی نہیں میں کو کتنی خوشی دی ہے۔ صدف کو نا گلے سے لگا لیتا ہے، گلے سے لگا کے اتنی زور سے دباتا ہے کہ صدف کی پسلیاں بھی درد کرتی ہیں، پر صدف چوں نہیں کرتی، آواز نہیں نکالتی، کہیں اس کی حالت خراب نہ ہو جائے۔ اتنے میں دیکھتی ہے کہ صدف نا اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ وہ صدف کو کہتا ہے کہ نا پیٹ میں میرا بیٹا ہے نا، یہ میری طرح بنے گا، بہت اچھا ہوگا، میں بیٹے کے ساتھ کھیلوں گا۔ جب اس کی سانس اکھڑ رہی ہے ایک دم بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، آنکھیں لال ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس بیٹے کو پیٹ میں مار دو صدف، اگر یہ بیٹا پیدا ہو تو مار دینا اس کا گلا گھونٹ کے، ورنہ میں مار دوں گا۔ صدف حیران ہوتی ہے، ابھی تو تعریفیں کر رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا اس کو؟ صدف کہتی ہے اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا اس کو مار دو، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے، اس کو مار دو، اس کو مار دو، ورنہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ صدف کہتی ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اتنے میں اس کی ساس بھی آ جاتی ہے، اس کا جیٹھ بھی آ جاتا ہے، نند بھی آ جاتا ہے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اس کو انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس کا جیٹھ کہتا ہے کہ تم سے کتنی بار منع کیا کہ اس کے بات مت مانا کرو، کیوں رسیاں کھولی اس کی، جاؤ اپنے کمرے میں۔ صدف کی ساس اس کو لے کر نا اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ صدف کہتی ہے پھوپھو آپ نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپائی ہیں، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اب یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو مار دو ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی وہ کہتی ہے بیٹا کیا بتائیں، یہ بچپن سے غصے کا تیز تھا، لیکن سب سے سلجھا ہوا بچہ تھا، نہ کسی کو فالتو لڑتا تھا نہ فالتو گالی دیتا تھا۔ جب اس نے میٹرک پاس کیا اور کالج میں گیا، فرسٹ ایئر میں جب کالج میں گیا تو کالج میں نا تنظیمیں بنی ہوتی تھیں۔ ان دنوں میں کالج میں الیکشن چل رہے تھے، ان سے بھی آ کے نا اس سے لڑکوں نے کہا کہ مجھ کو ووٹ کرنا ہے، ہمارا لیڈر ہے اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ کہتا ہے جس کو میرا دل کرے گا ووٹ دوں گا، میں تمہارے کہنے ووٹ نہیں دوں کسی کو۔ وہ اس سے لڑے ہیں تو یہ بھی ان سے لڑا ہے، یہ بھی غصے کا تیز تھا، اس نے بھی مارا ہے ان کو، انہوں نے بھی مارا ہے، لیکن اس سے زیادہ مارا ان کو۔ جب یہ بھی گھر پہ آیا تو لہو لہان تھا، تو کافی دن گیا ہی نہیں کالج، اور جب یہ کالج گیا ہے نا اس کے بعد تو 2-3 دن غائب رہا، آیا ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں تو قیامت ٹوٹ پڑی، پتہ نہیں ہمارا لڑکا کہاں گیا۔ جتنے رشتہ دار تھے، ہسپتال تھے،
جو حادثے ہوتے وہاں بھی ہر جگہ پہنچ گئے, کہیں نہ ملا. تیسرے دن اس کا جسم نا, اس کو کسی نے ننگا جسم سے ہمارے گھر کے باہر پھینک دیا. اس کو اٹھایا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اس کی ٹریٹمنٹ کرائی. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈرا رہتا. جب بھی کوئی اس کو بھائی بھی ہاتھ لگاتے نا تو چیختا چلاتا. اب اس کو نا پھر لے کے ہم نا سائیکیسٹرس کے پاس لے گئے. اس نے بتایا تو جو بتایا تو ہم پہ قیامت ٹوٹی ہے نا, وہ بتانے قابل نہیں ہے. صدف کہتی اس کو بتایا نا کیا ہوا تھا. کہتی ہے کہ وہ جو لڑکوں کو مارا تھا نا, ان سے بدلہ لینے کے لیے نا 2 دن جنسی زیادتی کی اس کے ساتھ. اس کی وجہ سے سائیکو ہو گیا, پاگل سا ہو گیا. اور اس کے جسم پہ انہوں نے سگریٹ کے نشان لگائے, سگریٹ پی پی کے. جو سگریٹ تمہارے جسم پہ لگاتا ہے یہ نشان, یہ اسی کے بدلے لے رہے ہیں. صدف بھی سمجھ جاتی ہے, جو مجھ سے کہہ رہا تھا نا محبت میں برداشت کرنا سیکھو, یہ محبت اس نے دیکھی ہے نا, وہی مجھ پہ لٹا رہا ہے محبت. وہ کہتی ہے صدف کہ آپ نے اس کو کسی اسپتال میں داخل کرانا تھا, اس کو سائیکو تھا تو علاج کرائیں اس کا, آپ نے شادی کیوں کی کس سے؟ کہتی ڈاکٹر کہہ رہے تھے اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. کہتی ہے آپ کیسی بات کرتی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہا ہے شادی کرو, آپ کو بتا دو صحیح نا. کہتی ہے میں کیا بتاتی تم کو, میں کسی کو بھی نہیں بتایا, پورے خاندان میں کسی کو نہیں پتا. صدف بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو 2 دن جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکوں نے, مارا پیٹا, جسم پہ نشان لگائے, سگریٹ کا نشان لگائے, جسم کو بلیڈ سے کاٹا کئی جگہ سے. وہ کہتی ہے اب یہ گھر پہ ہی رہتا ہے, اس کے سگے بھائی بھی اس کو ہاتھ لگا رہے نا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. اس کا باپ جب اپنے ساتھ آفس لے کے جاتا نا تو وہاں بھی چیختا چلاتا, جب بھی کوئی مرد اس کے پاس آتا یہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کو لے جائے گا اٹھا کے. یہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا, گھر سے باہر نکلتا ہے تو کوئی اس کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. یہ لڑکیوں سے زیادہ ڈرتا ہے, جس طرح لڑکیاں ڈرتی ہیں نا اس سے زیادہ ڈرتا ہے یہ. صدف کہتی ہے تو پھر حل کیا ہے؟ کہتا ہے بس تمہارا پیار چاہیے اس کو. صدف کہتی ہے میں کس طرح کا پیار کروں, میں تو اس کی کسی بات کے اگر انکار بھی نہیں کرتی, جو وہ کہتا ہے وہ بات سنتی ہوں, جو وہ کہتا ہے بات مانتی ہوں, اور میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے. صدف کو اسے ہمدردی تو ہو گئی. آخر کیسے بھی کر کے نا 9 مہینے پورے ہوئے, جب اس کے بیٹے کی پیدائش ہو گئی نا, اس کو معلوم پڑا بیٹا ہوا ہے. چیختا ہے چلاتا ہے, کہتا میرے بیٹے کا گلا گھونٹ دو, اس کو مار دو. صدف اس کو سنبھال کے رکھتی. ایک دن ہوا کیا کہ کیسے بھی اپنی رسیاں توڑا کر نا وہ اس کے روم کے باہر آ کے, اس کی ماں کا جو روم تھا صدف وہاں رہ رہی تھی, دروازے پہ دستک دیتا ہے. صدف جو ہوتی ہے دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے سامنے اس کا شوہر کھڑا ہے. صدف اس کو کہتی ہے یہاں پہ کیا کرنے آ, جاؤ روم سے. وہ کہتا ہے کہاں میرا بیٹا, تم نے مارا نہیں اس کو ابھی تک, میں مار دیتا ہوں اس کو. وہ بیٹے کی طرف بھاگا ہے, صدف نے دھکا دیا ہے, وہ گرا ہے, دوبارہ اٹھا ہے, صدف کو تھپڑ مارا ہے اور بیٹے کا گلا دبانا شروع کر دیا. صدف چلا رہی ہے, چیخ رہی ہے پھوپھو پھوپھو. پھوپھو بھی آ گئی, اس کی نندے اس کی آ گئی, اس کی جو جٹھانی آ گئی, جیٹھ آ گئے. لیکن اتنی دیر میں اس کو پیچھے کرتے کرتے اس نے معصوم سے بچے گلا دبا دیا, اور میرا بیٹا صدف کا بیٹا فوت ہو گیا. صدف وہاں پہ روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, پاگل کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور آپ کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کو مسئلہ, بس شادی اس کا حل ہے. کہاں لکھا ہے اس کا حل شادی ہے؟ وہ بچے کی لاش کمرے میں پڑی ہے, کہتی میں اپنے گھر جا رہی ہوں. اپنا بیگ پکڑتی گھر سے باہر نکلتی ہے, اس کو پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے. صدف کی ماں کہتی ہے, صدف کی ساس کہتی ہے نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, کوئی بندہ پولیس میں رپورٹ نہیں کرے گا, سب کہیں گے طبی موت مر گیا ہے, میرا بیٹا پاگل تھوڑی ہے. وہ کہتی ہے آپ کا بیٹا بھی پاگل ہے اور آپ بھی پاگل ہو, آپ کو اپنے بیٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. میرے بیٹے کو جو مار دیا, مجھے اس کا درد نہیں ہوتا, آپ کو اپنے بیٹے کا درد ہوتا ہے. اور کس پاگل نے کہا تھا کہ جو لڑکا سدھر ہی رہا کی شادی کرا دو؟ ہمارے معاشرے میں کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, کوئی الٹے کام کرتا ہے, آوارہ گرد ہے, اس کے لیے بیوی ایسی مخلوق ملی ہے آپ کو, وہ لا کے دے دو, شادی کر دو, وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہے میرے جسم پہ اتنے نشان لگا دیے میں سوچ نہیں سکتی ہوں, جب میں اٹھتی بیٹھتی ہوں جسم سارا درد کرتا ہے. آپ کہتی ہیں میرا بیٹا پاگل نہیں ہے. میں اب جا رہی ہوں یہاں سے اپنے ماں باپ کے گھر, میں وہاں سے عدالت کے لیے کھلا لے لوں گی. اور آپ لوگوں سے بھی یہ میں کہتی ہوں, جو لوگ ویڈیو سن رہے ہوں, صدف کے تھرو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ عورت لے آئیں گھر میں اور اس پر تشدد کرتے رہیں اور وہ کچھ نہ بولیں, تو آپ سائیکو ہیں.
اور جو لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ لڑکے کی شادی کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ بھی سائیکو ہیں۔ کسی بچے میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کا پہلے علاج کراؤ۔ غریب کی بیٹی کو لا کے اس کو مار دو، پیٹو، اس کو ظلم کرو، جسم پہ نشان لگاؤ، اس کے بچے کو مار دو، مانا اس کا زیادتی ہوئی تھی۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے، اس میں تھوڑا بہت کہیں جھول ہو سکتا ہے، بتانے میں فرق آ سکتا ہے، کہانی سچی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ملتا، اور دوسرا جہاں پہ ہر مسئلے کا حل شادی ہے۔ ہم نے ایسے کئی اپنے ارد گرد رشتے دار دیکھے ہیں جن میں یہ واقعہ پیش آئے ہیں کہ جو لڑکے آوارے ہیں نا، جن کا کچھ نہیں کرتے، اس کی شادی کر دو ٹھیک کر لے گا۔ جو بیوی ہے وہ ایسی مخلوق ہے، اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، وہ اپنے جیٹ سے کہتی ہے، دو جیٹ سے، کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، اتنے صحت مند ہے، جب وہ آپ کو مارتا ہے آپ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں کمزور سی نازک سی عورت میں کیسے سنبھال سکتی ہوں؟ آپ کی ماں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، اس کی پیار میں محبت میں سنبھل جائے گا۔ خود سوچیں۔ اور وہ صدف کا آخری دن تھا اس گھر میں، صدف وہاں جاتی ہے اپنے ماں باپ گھر، ان کو سب کچھ بتاتی ہے اور کھلا لے لیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل شادی ہے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کہانی بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ حافظ۔